بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر اسلامیت اختیاری، اس میں ہم نے حصہ دوم شروع کیا ہے جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے دو دور پڑھے، مکی زندگی اور مدنی زندگی کے بارے میں۔ اب ہم غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا ہے جس میں ہم نے سب سے پہلے غزوہ بدر، پھر غزوہ احد، پھر غزوہ خندق اور صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم سبق پڑھیں گے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام کو جو ہے وہ یعنی کہ زیادہ ضروری سمجھا، وہ ہے حکمرانوں کو دعوت اسلام۔ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام شروع کیا اور بمطابق 828 عیسوی۔ دیکھیے صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قدر اطمینان حاصل ہوا کہ اب جو ہے وہ یعنی کہ کافر جو ہے وہ حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ مسلمانوں کا ایک روب قائم ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ اس سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا، جو پہلے صرف عرب تک محدود تھا۔ ٹھیک ہے، چند اہم دعوتی خطوط کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آج نمبر ہے قیصر روم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نامہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھیجا۔ انہوں نے خط حارث غسانی حاکم بصرہ کو دیا جو قیصر کا گورنر تھا۔ اس نے دعوت نامہ قیصر کے پاس بیت المقدس بھیج دیا۔ اس نے کسی عرب کو ملنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے۔ اتفاق سے ابو سفیان ان دنوں فلسطین کے علاقے غزہ میں مقیم تھے۔ ان کو قیصر سے ملایا گیا۔ قیصر نے ابو سفیان سے مترجم کے ذریعے سوالات کیے۔ ان جوابات کی روشنی میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو دلی طور پر ٹھیک سمجھا، لیکن تخت و تاج چھن جانے کے خوف سے اسلام قبول کرنے سے باز رہا۔ نمبر 2 ہے کسرہ شہنشاہ ایران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط عبداللہ بن حذیفہ کو دے کر کسرہ شہنشاہ ایران کے پاس بھیجا۔ اس نے کھول کر خط پڑھا لیکن دعوت اسلام کو ٹھکرا دیا اور کہا میرا غلام ہو کر مجھے یوں لکھتا ہے، پھر نامہ مبارک پھاڑ ڈالا۔ پھر اس نے اپنے یمنی گورنر بازان کو لکھا کہ اس نبی کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے 2 آدمی بھیجے اور کہا تم کو شہنشاہ عالم نے طلب کیا ہے، اگر اس کے حکم کی تعمیل نہ کرو گے تو تمہارے ملک کو برباد کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جا کر اسے کہہ دو کہ اسلام کی حکومت کسرہ کے پایہ تخت تک پہنچے گی۔ ابھی اسلامی سفیر واپس نہیں پہنچا تھا کہ کسرہ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ نمبر 3 ہے مقوقس عزیز مصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ کو مصر کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا مجھ کو معلوم تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے ظاہر ہوگا۔ شاہ مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو عزت و احترام سے ٹھہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 قبطی لڑکیاں اور خچر بطور تحفہ بھیجا۔ ان قبطی لڑکیوں میں ایک ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئی، اور دوسری سرین تھی جو حضرت حسان کو ملی۔ یہ مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ خچر کا نام دلدل تھا۔ جنگ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار تھے۔ شاہ نجاشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ کو نجاشی کے پاس بھیجا اور انہوں نے ان کو دعوت اسلام کا خط پہنچایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نامہ مبارک پہنچا تو اس کے احترام میں تخت سے نیچے اتر آیا، اس کو آنکھوں سے لگا کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر جو ہجرت حبشہ اولیٰ میں حبشہ گئے تھے اب تک وہیں مقیم تھے، اسلام قبول کر لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ بھیجا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اور یہی مطلب ہے کہ شاہ حبشی کے بارے میں آتا ہے، نجاشی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ نمبر 5 ہے حذا بن علی رئیس یمامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیط رضی اللہ تعالیٰ کو روسائی یمامہ کی طرف بھیجا۔ حذا نے لکھا تم جو باتیں کہتے ہو وہ نہایت اچھی ہیں، اگر حکومت میں میرا بھی کچھ حصہ ہو تو میں تمہارے اقتداء کے لیے تیار ہوں۔ اسلام اس ملک کے لیے نہیں آیا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہ دوں، اور ایک ٹکڑا بھی ہو تو میں نہ دوں گا۔ حارث غسانی شام کا رئیس تھا اور رومیوں کے ماتحت اطراف کے قلبوں پر حکمرانی کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خط دیکھ کے حضرت اشجع بن وہب الاسدی کو بھیجا۔ وہ یہ خط پڑھ کر بہت برہم ہوا اور فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ مسلمان اس جرم کی پاداش میں ہر وقت اس کے حملے کے منتظر رہتے تھے۔ آخر موتا اور تبوک کی لڑائیاں پیش آئیں۔ یہ چند مشہور لوگ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت لوگ تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ غزوہ خیبر سن 7 ہجری بمطابق 629 عیسوی۔ خیبر مدینہ کے شمال میں 100 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا، اب ایک بستی رہ گئی ہے۔ یہ یہودیوں کا مرکز تھا۔ مدینہ سے یہودیوں کا اخراج ہوا تو ان میں سے اکثر خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ یہودیوں کی آبادیاں ملک شام تک چلی گئی تھیں۔ خیبر میں انہوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا لیے تھے۔ یہ لوگ بہت مالدار تھے، اس لیے ان کے پاس اسلحہ کے وسیع ذخائر اور فوجی قوت موجود تھی۔
جس سے سلطنت مدینہ کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا۔ جنوب میں مکہ اور شمال میں خیبر کی وجہ سے مدینہ محاصرے میں آ گیا تھا۔ یہودیوں کی خواہش تھی کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، اس لیے قریش سے اطمینان پانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف توجہ کی۔ اس غزوے کے وہ مختلف اسباب تھے۔ یہود کی اسلام دشمنی۔ یہودیوں نے شروع ہی سے اسلام دشمن رویہ اپنایا اور اسلام کو ختم کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اصل سبب یہی تھا۔ یہ سلسلہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جاری ہے اور رہے گا۔ اس لیے آج بھی مسلمانوں کو یہودیوں کی اسلام دشمنی سے خبردار رہنا چاہیے۔ یہود کی مدینہ بدری۔ یہود کا سب سے بڑا مرکز مدینہ تھا۔ یہاں ان کے 3 بڑے قبائل آباد تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے مسلسل معاہدے کی خلاف ورزی کی تو مسلمانوں نے جنگ بدر کے بعد بنی قینقاع کو اور جنگ احد کے بعد بنو نذیر کو مدینہ سے نکال دیا، جبکہ جنگ احزاب کے بعد بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح مدینہ سے یہود کا خاتمہ بھی جنگ خیبر کا ایک اہم سبب بنا۔ بنو قریظہ کا قتل۔ مدینہ میں یہود کے آخری قبیلہ بنو قریظہ نے غداری کر کے جنگ احزاب میں قریش کی مدد کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے بعد بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہودیوں نے سعد بن معاذ سردار اوس کو منصف مان لیا۔ حضرت سعد بن معاذ نے مردوں کو قتل اور عورتوں اور بچوں کو مدینہ بدر کرنے کا فیصلہ سنایا، چنانچہ تمام جوان مرد قتل کر دیے گئے۔ اس سے لامحالہ دشمنی میں اضافہ ہونا تھا۔ بنو غطفان سے ساز باز۔ خیبر کے بعد بہت بڑا قبیلہ بنو غطفان آباد تھا۔ یہودیوں نے ان کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا، مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس طرح بنو غطفان جیسی مضبوط طاقت کا یہودیوں کے ساتھ مل جانا مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھا۔ منافقین مدینہ سے گٹھ جوڑ۔ مدینہ میں منافقین کا ایک عنصر ماریا حسین کی صورت میں موجود تھا۔ یہودیوں نے ان سے ساز باز کر رکھی تھی، یہ دونوں مل کر ریاست مدینہ کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح منافقین کی سازشیں بھی غزوہ خیبر کا سبب بنی۔ مدینہ پر حملے کی تیاریاں۔ یہود مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ انہوں نے ارد گرد کے مضبوط قبائل کو ساتھ ملا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذرائع سے اس کی تصدیق کر لی۔ اب حملہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، ورنہ خود مدینہ پر حملہ ہو جاتا۔ اسیر کا قتل۔ اسیر یہود خیبر کا سردار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صلح کے لیے بلایا۔ وہ مدینہ آ رہا تھا کہ اس نے مسلمان سفیر عبداللہ بن رواحہ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اسی کشمکش میں خود ہی قتل ہو گیا۔ اس سے یہود سے مسلمانوں کے تعلقات اور خراب ہو گئے۔ یہ بھی جنگ خیبر کا باعث بنا، کیونکہ یہودی اس واقعے کے بعد بہت زخم خوردہ تھے، یعنی کہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے۔ یہودیوں کی مذہبی قیادت کا خاتمہ۔ اسلام سے پہلے مدینہ میں یہود کو مذہبی برتری حاصل تھی، اس کے علاوہ مالی اور افرادی لحاظ سے بھی مضبوط تھے۔ اب اسلام کے آنے کے بعد ان کی مذہبی قیادت ختم ہو گئی، اس لیے وہ اسلام کے کھل کر دشمن بن گئے۔ مسلمانوں کی جاسوسی۔ یہود چونکہ مدینہ کے باشندے رہے تھے، اس لیے ان کے منافقین مدینہ سے گہرے تعلقات تھے۔ وہ منافقین سے جاسوسی کا کام لیتے تھے۔ اس طرح مدینہ کے دفاعی راز قریش کو مہیا ہو جاتے اور وہ مدینہ کا دفاع خطرے میں پڑ جاتا، کیونکہ دفاعی مضبوطی کا انحصار رازوں کی حفاظت پر ہوتا ہے۔ تجارتی رقابت۔ مسلمانوں سے پہلے یہودیوں کا عرب کی تجارت پر بڑی حد تک قبضہ تھا۔ اسلام کے بعد ان کی تجارت کمزور ہو گئی، اس لیے بھی وہ مسلمان کی مخالفت کرنے لگے، کیونکہ اس طرح انہیں سخت معاشی نقصان کا سامنا تھا۔ خیبر مسلم دشمن سیاست کا گڑھ۔ خیبر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا بہت بڑا گڑھ بن گیا تھا۔ اس مرکز کو اگر ختم نہ کر دیا جاتا تو مدینہ کی ریاست کا وجود خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ اس طرح مدینہ، مکہ اور خیبر 2 مضبوط دشمنوں میں گھرا ہوا تھا، اس لیے کسی ایک کا خاتمہ بہت ضروری تھا۔ یہ وہ اسباب تھے جو غزوہ خیبر کا باعث بنے۔ اب غزوہ خیبر کے واقعات ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کیا کیا واقعات پیش آئے۔ اسلامی لشکر کی روانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر جو 16 صحابہ پر مشتمل تھا لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری اتنی خفیہ رکھی تھی کہ یہود کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچے تو یہودی حیران رہ گئے، اس طرح انہیں تیاریاں سنبھلنے کا موقع نہ ملا اور دوسرے قبائل کو بھی مدد کے لیے نہ بلا سکے۔ بنو غطفان کی ناکہ بندی۔ بنو غطفان ایک بڑی قبائلی قوت تھی، وہ یہود کے اس جنگ میں حلیف تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ دونوں آپس میں نہ مل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ بنو غطفان کے اپنے گھر خطرے میں پڑ گئے۔ وہ سمجھے کہ ہم پر حملہ ہو گیا، اس لیے انہوں نے یہود سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنے علاقے میں چلے گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے یہود ایک مضبوط گروپ کی مدد سے مرہون ہو گئے۔ خیبر میں داخلہ اور فتح۔ اب مسلمان خیبر میں داخل ہو گئے، تقریباً تمام مضبوط قلعے فتح ہو گئے، لیکن ایک اہم قلعہ قموس فتح نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی آدمیوں کی سربراہی میں لشکر بھیجا، لیکن ناکامی ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سپہ سالار لشکر بنا کر بھیجا تو ان کا مرہب کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ یہ 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا اور قلعہ قموس کا مالک تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح یہ آخری رکاوٹ بھی ختم ہو گئی۔
یہود کی زمینوں پر قبضہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں نے درخواست کی کہ نصف بٹائی پر ہمیں زمینیں واپس دے دی جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا۔ عبداللہ بن رواحہ کو یہاں وصولی کے لیے مقرر کیا گیا، انہوں نے انصاف سے کام لیا تو یہودی بہت متاثر ہوئے۔ ان تمام کاموں میں 1 مہینہ صرف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش، مرحب کی بھتیجی زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی لیکن کھانے میں زہر ملا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بذریعہ وحی باخبر ہونے کی وجہ سے بچ گئے۔ لیکن ایک صحابی بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر خورانی کی وجہ سے بیمار ہو کر شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص میں زینب کو قتل کروا دیا۔ اس سے یہودیوں کی اسلام اور مسلم دشمنی کا اندازہ ہوتا ہے۔ صفیہ سے نکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں قیدی بننے والی رئیس سے خیبر کی بیٹی صفیہ سے نکاح کر لیا۔ یہ لوگوں کے مطالبے پر کیا گیا۔ صفیہ حضرت دحیہ کلبی کو دی گئی تھی لیکن لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے شادی کر لی۔ اس طرح یہود کے ساتھ رشتہ داری کا آغاز ہوا۔ فدق اور آبادی قریٰ کی فتح، واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری یہودی بستیوں کی طرف توجہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمی کے ذریعے اہل فدق سے بات چیت کی، انہوں نے نصف پیداوار پر صلح کر لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی قریٰ کی جانب بڑھے۔ یہود نے تیر برسائے اور آپ کے غلام کو شہید کر دیا، لیکن معمولی مقابلے کے بعد شکست کھائی اور ہتھیار ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی شرائط پر صلح کی۔ اب ہم پڑھتے ہیں غزوہ خیبر کے نتائج اثرات اور اس کے کیا فوائد حاصل ہوئے۔ دیکھیں، اسلامی ریاست کی پہلی توسیع، یہ پہلا موقع تھا کہ ایک بڑا علاقہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس طرح اسلامی ریاست میں پہلی بار وسعت پیدا ہوئی۔ مدینہ تک محدود رہنے والی اسلامی ریاست کی حدود اب حجاز کے بڑے حصے میں پھیل کر حدود شام اردن تک جا پہنچی۔ اس طرح اسلامی سلطنت دو میں سے ایک بڑے دشمن یہود سے نجات پا گئے جو مسلمانوں کے لیے ہر وقت خطرہ بنے رہتے تھے۔ مضبوط دفاع، شام کی طرف سے ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ رومی اچانک حملہ نہ کر دے اور یہود کے ساتھ مل کر مسلمان کو خطرناک حالات سے دوچار نہ کر دے۔ خیبر شام اور عرب کے درمیان دروازے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس طرح فتح خیبر سے مدینہ کی ریاست رومیوں کے اچانک حملے سے محفوظ ہو گئی۔ اس طرح عرب میں رومی مداخلت کا خطرہ کم ہو گیا۔ یہودی قوت کا خاتمہ، اس جنگ نے یہود کی قوت کو توڑ کر رکھ دیا۔ دراصل مسلم دشمنی میں چکی کا ایک پارٹ تھے جس کا دوسرا پارٹ قریش تھے اور اس چکی میں مسلمان پس رہے تھے۔ اب ایک پارٹ ٹوٹنے سے مسلمانوں کی قوت مضبوط ہو گئی اور یہودی ختم ہو گئے، ورنہ یہ لوگ مسلمانوں کے لیے سردردی کا باعث بنے تھے۔ معاشی فراغت، اس جنگ میں مسلمان کو بہت مال غنیمت ملا جس سے مسلمان کو مال خوشحالی حاصل ہوئی۔ زمینوں کے خراج نے مسلمان کو مالی طور پر مضبوط کر دیا جس نے آگے چل کر اسلامی سلطنت کے استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔ یہود کی اقتصادی ایجاداری کا خاتمہ، اس جنگ نے تجارت کے ذریعے یہود کی اقتصادی ایجاداری کو ختم کر دیا۔ اس طرح مسلمان ان کی اقتصادی چیرہ دستیوں سے محفوظ ہو گئے جس نے اسلامی سلطنت کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ قریش کی پریشانی، اس فتح نے گویا قریش کا ایک اور بازو توڑ دیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئے کیونکہ ایک مضبوط اتحادی قوت سے محروم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ان میں سے مسلمان کے مقابلے کی قوت نہ رہی اور مسلمان قوت میں ان سے آگے بڑھ گئے۔ اس چیز نے فتح مکہ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ یہود مسلم کی ابدی دشمنی، اس جنگ سے یہود کی قوت کمزور ہو گئی تھی لیکن وہ دل سے مسلمان کو مستقل دشمن بن گئے۔ آج بھی یہودی مسلمان کے ساتھ دشمنی کا عملی مظاہرہ کر رہے تھے۔ اسرائیل کی شکل میں وہ آج مسلمانوں سے جنگ خیبر کا انتقام لے رہے ہیں، اس لیے ان سے خیر کی امید رکھنا مسلمانوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ عرب کی قسمت کا فیصلہ، اس جنگ نے عرب کی قسمت کا فیصلہ کر دیا تھا اور یہ مسلمان کے مقدرے میں لکھ دی گئی تھی۔ اس طرح عرب پر قبضے کا فیصلہ خیبر کے میدانوں میں ہوا۔ یوں عرب میں مسلمانوں کے مقابل کوئی نہ قابل تسخیر قوت باقی نہ رہی۔ اس طرح مسلمان اس جنگ کے بعد عرب کی سب سے بڑی قوت بن گئی اور آج بھی جو ہے وہ یہودی طرح طرح سے چال چلتے ہیں مسلمانوں کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، ان کو ان کے دین سے دور کرنے کے لیے، اور ہم کی چالوں میں پھنستے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ابھی تک ہم محفوظ ہیں، ورنہ جو ہم جیسے یہودیوں کی چالوں میں پھنس رہے ہیں اور اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں یہودیوں کی چالوں کو پہچاننے کی جو ہے وہ ہمیں پہچان دے، ہمیں پتہ چلے کہ یہودی مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔